ناظرین، اتنے مزے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا آئیڈیا آپریشن بیان المرصوص کا جو نام رکھنے کا آئیڈیا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ خبر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے کسی دوسرے مقام کے اوپر، اور عمران خان صاحب کی پیرول کے اوپر رہائی بھی متوقع ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن دوسری طرف ہندوستان نے یہ عندیہ دے دیا کہ اگر جنگ یہاں پہ نہ رکی تو ہندوستان جو ہے وہ نیوکلیر بم چلا دے گا۔ یہ ہندوستان کے جو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کیوں کی، کیوں ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت پڑی ہندوستان کے وزیر دفاع کو، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس وقت پوری دنیا کو ایک میسج ہے کہ اگر آپ نے اس جنگ کو یہاں پہ نہ روکا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان بہت اپسیٹ ہے، بہت پریشان ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بنیان المرصوص کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے۔ اس کا آئیڈیا آیا ہے جو ہندوستان نے پہلی گولہ باری شروع کی آزاد کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر کی جو پہلی بلال مسجد کو شہید کیا ہندوستان نے، جہاں سے آغاز ہوا تھا لڑائی کا، اس مسجد کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کو نقصان بھی پہنچا، اس کی تصویر یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ آیت ہے، یہ وہ مسجد ہے بلال مسجد جس میں قرآن پاکی اس آیت کو لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ بیان المرصوص کا جو آئیڈیا ہے یہ یہاں سے آیا ہے بنیادی طور پہ۔ اب جواب جو دیا ہے یہ بڑا سخت ہے، اسی ٹون میں، اسی لائن اینڈ لینتھ پہ، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ تو یہ آئیڈیا اس جگہ، اس مسجد کے اس آیت سے، یہیں سے اٹھایا گیا، اور اس کا بہت زبردست اطلاق ہوا ہے اس آپریشن کے اوپر۔ اور ظاہر ہے پھر جب آپ قرآن پاک کی آیت سے آغاز کرتے ہیں تو اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک تو ہندوستان مستقل فائر کر رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے چائنا کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایک اور بھارتی طیارہ مار گرایا ہے اور اس کا پائلٹ بھی گرفتار ہوا ہے۔ اس کو سما ٹی وی نے رپورٹ بھی کیا ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جنگ ہر سمت کے اوپر چل رہی ہے۔ انفارمیشن کے اوپر بھی ایک جنگ ہے، محاذوں کے اوپر بھی جنگ ہے، سرحدوں پہ، فضا پہ، گراؤنڈ پہ، ٹیکنالوجی پہ، آئی ٹی میں، ہر لیول پہ ہے۔ تو انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو پائلٹ اٹھائے ان کے جو پکڑے ہیں اس کی تفصیل بھی سامنے آ جائے، اس کی ویڈیوز بھی چلوائی جائیں۔ لیکن اس وقت سما یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ہندوستان کا ایک اور پائلٹ کیپچر کر لیا ہے۔ ایک تو خاتون پائلٹ کی بات چل رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے، اور جیکب آباد اور جام شوروں میں ایئر بیسز پر 5 بھارتی ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آ گئی ہے سامنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک میزائل اٹیک ہوا ہے نیول پورٹ کے اوپر، جس کو پاکستان کی ایئر فورس نے انٹرسپٹ کیا، اس کو وہ روکنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اوپر براموس میزائل داغے گئے ہندوستان کی جانب سے، تاہم وہ یا تو فضا میں نیوٹرلائز ہوئے یا وہ کسی اور جگہ چلے گئے، وہ کراچی پہ ہٹ نہیں ہوئے۔ یہ رپورٹ چل رہی ہے گروپوں میں کہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کے اوپر۔ ہندوستان کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ راج ناتھ سنگھ کہتے ہیں اب تک ہماری جوہری پالیسی پہلے استعمال نہ کرنے کے اصول پر مبنی ہے، یعنی اگر کوئی ہمیں اٹیک کرے گا تو ہم جواب دیں گے، ہم پہلا اٹیک نہیں کریں گے، ایٹم بم پہلے ہم نہیں چلائیں گے۔ اگر کسی نے ہمارے اوپر ایٹم بم چلایا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے استعمال ہم نہیں کریں گے، اور ہم اس پر کاربند ہیں، لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اس کا انحصار حالات کی نزاکت کے اوپر ہوگا۔ یہ راج ناتھ سنگھ کو کہنا پڑ گیا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ ہندوستان کی اس سے پہلے کرنل صوفیہ قریشی آ کر کہتی ہیں کہ پاکستان کو ہم یہ پیسج دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں، آپ اس سے آگے نہ جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں تو جنگ میں آپ کو آپٹکس دینی پڑتی ہیں جو میٹر کرتی۔ پاکستان نے آپٹکس دی، ہم آپ کو جواب دیں گے، آپ کو ہمیں آپ کے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا کو پتا چلے گا، اور پوری دنیا کو پتا چل گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا شیرازہ جب بکھرا تو انہوں نے یہ پالیسی دے دی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہا ہے کیا؟ بنیادی طور پہ اب انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم نیوکلیر کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن حالات اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے استعمال کر دیں۔ بنیادی طور پہ یہ ایک تھریٹ الرٹ ہے۔ وہ پاکستان کو، پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ آپ اس جنگ کو یہاں پہ روکیں. اگر آپ اس جنگ کو یہاں پہ نہیں روکیں گے تو ہم پھر نیوکلیر بم چلا دیں گے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری اب برداشت ختم ہو گئی ہے, ہم اب مزید دفاع نہیں کر سکتے اپنی لینڈ کا, ہمارے پاس اب یہ آخری آپشن بچا ہوا ہے, ہم اس کو پھینک دیں گے ورنہ آپ یہ جنگ ختم کریں. بنیادی طور پہ ہندوستان گھٹنے ٹیک گیا. لیکن آپ ایک اور اس میں پہلو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دشمن, اور خاص طور پہ ہندوستان جیسا مکار چلاک میکاولی ٹائپ جو دشمن ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ایک ٹریپ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی بس میں تو جنگ نہیں لڑ سکتا, بس ہوگی, آپ بس کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا آپ نے انرجائز کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو, جتنا آپ فوکس ہو کے چل رہے ہوتے ہیں, جتنا آپ اس جنگ میں ایک لیول پہ آپ پہنچ چکے ہوتے ہیں, آپ ٹارگٹ اپنے سیٹ کر چکے ہوتے ہیں, آپ اپنی تمام تر بٹالینز کو, تمام تر فارمیشنز کو ان فیلڈ پلیس کر چکے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ میسج آتا ہے کہ آپ بس کر دیں, جنگ ختم ہو گئی, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ پیک اپ شروع کرتے ہیں. ہندوستان شاید یہ ٹریپ کر رہا ہو پاکستان کو کہ پاکستان ایک دفعہ پیک اپ کرے اور ہندوستان دوبارہ اٹیک کرے پاکستان کے اوپر. تو ہمارے سامنے وہ آپشن بھی موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان اتنی مار کھانے کے بعد پاکستان سے یہ عرض کر رہا ہو کہ آپ جنگ بند کر دیں, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن ہم نے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے, دیکھ کر آگے چلنا ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جنگ بند کریں, اور ساتھ وہ دنیا کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر جو ہے وہ بٹن دبا دیں گے. تو وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. ہندوستان کی بس ہو گئی ہے. $83 بلین کا 2 دن کے اندر ہندوستان کو لاس ہوا ہے اس جنگ کے اندر. یہ بہت بڑا لاس ہے. لیکن اس سے بھی بڑا لاس جو اب دیا ہے, جو پچھلے 4-8 گھنٹوں کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے دیا ہے, جو ابھی کیلکولیٹ کرنے میں بھی شاید ان کو 2 سال لگ جائیں گے, جو کچھ ان کے ساتھ پاکستان نے کر چھوڑا ہے, اور وہ اب بہت پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید کارروائیاں جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور پاکستان کی طرف سے جی بڑا 2 ٹوک جواب آیا ہے کہ بھارت کی مزید کارروائیوں پر جواب میں پاکستان نے 2 ٹوک رد عمل اختیار کیا ہے کہ بھارت نے مزید جارحیت کی تو ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا. یعنی پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی آپ کو صرف بتایا ہے, جو ہم نے آپ کے 18 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے, ہم نے آپ کو صرف بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے صرف 18 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے. جوابی حملے کی صورت میں بھارت کے معاشی اہداف بھی نشانے پر ہوں گے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تاہم یہ ضرور ہوا کہ ایک پاکستان کی شہباز ایئر بیس پر بھارتی حملہ ہوا, اس میں ایک ہمارے جو اسکواڈرن لیڈر ہیں عثمان یوسف, وہ شہید ہوئے ہیں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے. ہمیں مان ہے ایسے لوگوں پر, ایسے سپوتوں پر جو اس وقت ہندوستان کے خلاف برسر پیکار ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو بہت خوفناک دھچکا لگا ہے. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ پاکستان کی ایئر فورس نے کیا کر دیا ہے. اور بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے باضابطہ طور پہ کہ ہندوستان پاکستان کو یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں.